حضور علیہ السلام عجائب و غرائب واقعات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ اچانک ایک عورت بہترین لباس پہنے ہوئے، سونے کے زیورات سے آراستہ ہو کر، طرح طرح کے بناؤ سنگار کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے آئی۔ عرض کی حضور مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین معصوم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے غیر عورت کی طرف بالکل نگاہ نہیں اٹھائی، سواری آگے نکل گئی۔ تب جبریل نے عرض کی حضور آپ کو معلوم ہے یہ عورت کون تھی؟ حضور یہ دنیا تھی، بڑی زینت اور اہتمام سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ اگر حضور آج اس سے کلام فرماتے یا کچھ بھی اس کی طرف توجہ کرتے تو حضور کی ساری امت دنیا کے بندے ہو کر آخرت کو بالکل چھوڑ دیتے۔ حضرت جبریل امین نے یہ کلام ابھی پورا نہیں کیا تھا کہ حضور کے سامنے ایک بڑھیا بد شکل گزری جس کو دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ بڑھیا کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور یہ بھی وہی دنیا تھی، یہ بھی وہی دنیا ہے۔ پہلی صورت دھوکہ دینے والی تھی، جب حضور نے توجہ نہیں فرمائی تو اب اپنی شکل اصلی شکل میں آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ کہتے ہیں جس طرح دنیا پہلی مرتبہ حضور کے سامنے بناوٹی صورت بنا کر حاضر ہوئی تھی، اسی طرح خاصان خدا کے سامنے بھی آتی ہے دنیا، اور جب وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تب ان کو اپنی اصلی صورت دکھا کر ان کی نفرت بڑھاتی ہے۔ جو کم ہمت اور پس حوصلہ ہوتے ہیں وہ اس کی بناوٹی صورت پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھول کر دنیا کی طرح کی زینت پر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات صوفی کرام نے کوٹ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو اس طرح دیکھا کہ منہ کی طرف سے نہایت عمدہ ہے، عمدہ اور زینت کا لباس ہے، مگر پیٹھ کی طرف سے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ایک ہاتھ جو ظاہر نظر آتا ہے وہ نہایت خوش رنگے حنا سے رنگین ہے، مہندی سے رنگین ہے، بڑا خوبصورت ہاتھ نظر آتا ہے، اور جو ہاتھ کپڑے کے اندر چھپا رکھا ہے وہ خون سے رنگین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا یہ دو رنگی کیسی؟ دنیا نے عرض کی کہ جس نے میرا منہ دیکھا پیٹھ نہیں دیکھی وہ ہمیشہ میرا عاشق اور میرا طالب رہا۔ ہم نے دنیا کا منہ دیکھا، ہم سب نے جتنے بیٹھے ہیں ہم سب نے دنیا کا منہ دیکھا ہے، دنیا کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اگر دنیا کی پیٹھ ہم دیکھ لیں اس دنیا سے نفرت ہو جائے۔ دنیا کا منہ دیکھا اس لیے اس پر فریفتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے میرا منہ دیکھا پیٹھ نہیں دیکھی وہ ہمیشہ میرا عاشق اور طالب رہا، اور جس بندے کو میری پیٹھ نظر آئی وہ مجھ پر لعنت کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ دنیا آتی ہے، سب کے پاس آتی ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس آتی ہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پتھر کو سونا بنانے کا گر جانتے ہیں، لیکن پتھروں کو سونا نہیں بناتے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سونا چاندی کی، ہمیں تو رب کی رضا کی ضرورت ہے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا کہنے لگی لیکن میں اپنے عاشق کو شروع میں ظاہری زینت اور مہندی سے رنگین ہاتھ دکھا کر اپنا فریفتہ بناتی ہوں، اس کے بعد اس کا گلا کاٹ کر دوسرا ہاتھ اس کے خون سے رنگین کر لیتی ہوں۔ ہمیشہ سے میرا یہی طرز عمل رہا۔ کسی نے کہا نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، دنیا نہیں کسی کی ہمیشہ قیام گاہ، دنیا نہیں ہے کسی کی ہمیشہ قیام گاہ، جو ہے یہاں وہ تیر قضا کا نشانہ ہے، دنیا میں کوئی داغ سے خالی جگر نہیں، بے داغ چرخ پر بھی روشن قمر نہیں، دنیا نہیں کچھ بھی جو دیکھا بچشم غور، اس پر وہ مبتلا ہے جس کو نظر نہیں۔ یہ ہے دنیا جس کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں۔